اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو قوم تھی وہ بحر کلزم کے ساتھ رہتی تھی، دریائے کلزم کے ساتھ، اور دریائے کلزم میں مچھلیاں بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ وہ بہت زیادہ مچھلیاں کھاتے بھی تھے اور فروخت بھی کرتے تھے، بہت دور دور تک ان کی سپلائی ہوتی تھی مچھلیوں کی۔ لیکن ان کے اوپر ہفتے کے دن شریعت نے پابندی لگائی تھی کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، باقی پورا ہفتہ آپ نے مچھلیاں پکڑنی ہے، لیکن صرف ہفتہ والا جو دن ہے اس دن آپ نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، یعنی جمعہ مغرب سے لے کر ہفتہ مغرب تک، باقی اتوار سوار منگل بدھ جمعرات جمعہ تک آپ مچھلیاں پکڑ سکتے ہو۔ جیسے ہمارے اوپر پابندی ہے کہ جمعہ کی جب دوسری اذان ہو جائے تو تمہارے اوپر جو دنیاوی کام ہے، اپنے کام ہے، وہ سب حرام ہے۔ جمعہ کے جو کام ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے اپنے اور کام ہوتے ہیں وہ کرنا حرام ہے۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے علاقہ جیسے ہر علاقے میں کئی مسجدیں ہوتی ہیں، تو جمعہ کی جب پہلی اذان ہوتی ہے تو کس اذان کا اعتبار کیا جائے گا؟ کسی مسجد میں پہلے اذان ہو جاتی ہے، کسی مسجد میں لیٹ ہوتی ہے، تو کون سی اذان پہلے ہو تو ہم اپنے سارے کام چھوڑ دیں اور جمعے کے والے کام شروع کر دیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جو اپنی محلے کی مسجد ہو یا جس مسجد میں ہم جمعہ پڑھتے ہیں، اس مسجد کی جب پہلی اذان ہو جائے تو ہم اپنے سارے کام چھوڑ دیں۔ اب ہم جو بھی کام کریں گے وہ ہمارے لیے حرام ہوگا۔ البتہ جمعہ کے ہم کام کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر غسل کر سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، مسواک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر مولوی صاحب ہیں، اس نے جمعہ پڑھانا ہے تو وہ مطالعہ کر سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، کوئی حدیث دیکھ سکتا ہے۔ جمعے کے متعلق جو بھی کام ہوں گے، جمعہ کے لیے ہم اپنے کپڑے استری کر سکتے ہیں، جو بھی جمعہ کے لیے ہم کام کریں گے وہ ٹھیک ہے۔ جمعہ کے علاوہ پہلی اذان کے بعد جمعہ کی اس کے بعد اگر کوئی ہم کام کریں گے تو حرام ہوں گے۔ اسی طرح ان پر بھی ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنا حرام تھی، باقی جو دن تھے ان میں وہ مچھلیاں پکڑتے تھے۔ تو ان کے کچھ لوگوں نے ہیلے بہانے شروع کر دیے، جیسے ہمارے جو سودی حضرات ہیں، بینک سود دیتے ہیں، تو علماء کا فتویٰ ہے کہ سود لینا دینا حرام ہے، تو وہ دوسرے کام ایسے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ سود نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی سود کے زمرے میں آتے ہیں۔ ایسے کام نکالیں گے بینک والے کہ یہ اس طرح ہم کرتے ہیں، یہ کاروبار کرتے ہیں، آپ اس طرح دو۔ تو انہوں نے بھی کچھ ایسے کام نکالے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے بحر کلزم کے ساتھ چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے، تو اس میں وہ پانی چھوڑ دیتے وہاں دریا کلزم کا، تو ساری مچھلیاں پانی کے ساتھ ادھر آ جاتی۔ تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو شریعت نے دریا سے مچھلیاں پکڑنا سے منع کیا ہے نا، یہ تو ہم ادھر سے پکڑ رہے ہیں، جو ہمارے تالاب بنے ہوئے وہاں سے ہم پکڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایسے ہیلے بہانے شروع کر دیے۔ تو اللہ رب العزت نے جمعے ہفتے والے دن، جس دن ان پر مچھلیاں پکڑنی حرام تھی، اس دن ان کے اس طرح کے کاموں کو دیکھ کر ہفتے والے دن مچھلیاں بھی زیادہ بھیج دیتے دریا میں۔ تو جیسے سودی کاروبار ہے، اس میں حرام ہے تو لوگ کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے چھوڑ دیا ہے کہ سودی کام میں بچت زیادہ ہمیں نظر آتے، نفع زیادہ ہمیں نظر آتا ہے، تو ہم اس میں زیادہ لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے اس طرح ہیلے بہانے شروع کر دیے، تو اللہ نے ہفتے والے دن مچھلیاں بھی زیادہ جو ہے بھیجنا شروع کر دیں۔ تو جب انہوں نے اس طرح ہیلے بہانے شروع کیے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے روکنے پر وہ منع نہیں ہوئے، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِي، البتہ تحقیق تم جانتے ہو ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے تجاوز کیا، حد پار کر دی، جنہوں نے کہا نہیں مانا، اعتدوا منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے والے دن میں، فقلنا لهم پس ہم نے کہا ان کو، کونوا ہو جاؤ، قردۃ خاسئین خنزیر اور بندر۔ تو ان میں تین طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے، جو کہتے تھے ہم تو سمندر سے مچھلیاں نہیں پکڑتے، دریا سے، ہم تو چھوٹے چھوٹے تالاب اپنے بنے ہوئے، ہم تو وہاں سے پکڑ رہے ہیں، شریعت تو ہمیں
جو ہے دریا سے پکڑنے سے منع کرتی ہے، ایک وہ لوگ تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے جو مچھلیاں پکڑتے نہیں تھے، ایک آدھ مرتبہ ان کو روکا پھر وہ بیٹھ گئے، وہ مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو لگاتار ان کو روکتے رہے، خود بھی مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے اور جو پکڑتے تھے ان کو منع کرتے، ان کو برا بلا کہتے، اس وقت کے جو علماء ہوں گے ان کو روکتے تھے۔ تو جب وہ منع نہیں ہوئے تو اللہ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے کہ وہ سب کے سب وہ بندر اور خنزیر بن گئے، اور جو مچھلیاں تو نہیں پکڑتے تھے لیکن ان کو روکتے بھی نہیں تھے، تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی جو شکلیں تھیں وہ بندروں جیسی ہو گئی، اور جو سرے روکتے تھے خود پکڑتے بھی نہیں تھے اور ان کو منع کرتے تھے وہ صحیح رہ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما کے فرمایا کہ قیامت کے دن گناہوں کی وجہ سے، کچھ گناہوں کی وجہ سے، سود کی وجہ سے میری امت کے بھی کچھ لوگوں کی جو شکل ہوگی بندروں جیسی بن جائے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ جن کو منع کیا گیا ہے گناہوں سے، جو بڑے بڑے گناہ لیکن وہ اسے منع نہیں ہوتے، جیسے سود ہو گیا اور گناہ کبیرہ ہو گئے، وہ اس میں لگاتار ان گناہوں کو کرتے رہتے ہیں اور طویلیں کرتے ہیں کہ یہ ہم سودی کاروبار تو یہ ہے، یہ تو ہم دوسرا یہ کاروبار کر رہے ہیں، یہ سود نہیں ہے، اور وہ بھی سود میں زمرے میں اگر آتا ہے تو قیامت کے دن میری امت کے بھی اس طرح کے لوگوں کی شکلیں بندروں جیسی بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔